بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محترم ناظرین، اکثر لوگوں کی شکایت ہوتی ہے ہماری نیند اچھی نہیں ہے اور رات میں کئی مرتبہ ہماری آنکھ کھل جاتی ہے اور اس وجہ سے نیند خراب ہوتی ہے۔ ہم میں سے شاید کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو رات میں 1-2 مرتبہ جاگتا نہ ہو، کیونکہ سبھی کسی فکر یا پریشانی کی وجہ سے اور کبھی برا خواب دیکھنے پر بھی انسان اچانک بیدار ہو جاتا ہے۔ کیا کبھی اس چیز کا مشاہدہ کیا ہے کہ رات 3 سے 5 بجے کے دوران آپ کی عموماً آنکھ کھل جاتی ہے اور اس لمحے کے دوران آپ اچانک سے جاگ جاتے ہو؟ یقیناً بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا، شاید ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی بتائیں گے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، کون ہے جو آپ کو اس وقت نیند سے جگاتا ہے، کون اس وقت آپ کو بار بار پکار رہا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ اتنی خوبصورت ہے کہ آپ بے اختیار سبحان اللہ کہہ اٹھیں گے۔ ناظرین، دنیا میں ہر امیر و غریب، نیک و بد کو قدرت کے قانون کے تحت دکھوں، غموں اور پریشانیوں سے کسی نہ کسی شکل میں ضرور واسطہ پڑتا ہے، اور دنیا مصیبتوں، غموں اور پریشانیوں کا گھر ہے۔ بعض لوگ اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہیں، کچھ لوگ مال و اسباب کے ختم ہو جانے پر غم میں ڈوبے رہتے ہیں۔ یعنی انسان کسی نہ کسی فکر یا پریشانی کی وجہ سے نیند کی کمی کا شکار ہوتا ہے، اور ان ذہنی پریشانیوں کی وجہ سے رات کو بار بار آنکھ کھلتی رہتی ہے۔ تو چلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کو بتاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، اور پھر جدید سائنس کی روشنی میں بھی بتائیں گے کہ اگر دوبارہ آپ کے ساتھ ایسا ہو تو اس وقت آپ کو ایسا کیا کرنا چاہیے جس سے آپ کو زندگی کی ہر خوشی مل جائے۔ اگر آپ رات کو اچانک نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں، آپ کسی بھی مرض میں مبتلا نہیں بلکہ خوش نصیب انسان ہیں، کیونکہ اس لمحے کے دوران آپ کا رب آپ کو یاد کرتا ہے۔ یہ رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں جو آپ کو بار بار نیند سے اٹھاتے ہیں۔ رات کے وقت اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے زیادہ قریب ہوتا ہے تاکہ وہ ان کے لیے رحمت اور توبہ کے دروازے پوری طرح کھول دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارا بزرگ و برتر پروردگار ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ جب آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو آواز دیتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے سوال کرے، میں اس کو اس کی مطلوبہ چیز عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے اور میں اسے بخش دوں؟ ہے کوئی توبہ کرنے والا، میں اس کی توبہ قبول کروں؟ ہے کوئی سائل جسے میں عطا کر دوں؟ یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی توقف کرتا ہے حتیٰ کہ 1/3 رات گزر جاتی ہے تو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور آواز دیتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار، میں اس کی مغفرت کر دوں؟ ہے کوئی توبہ کرنے والا، میں اس کی توبہ قبول کروں؟ اور ہے کوئی سائل، میں اسے عطا کروں؟ اور ہے کوئی دعا کرنے والا، میں اس کی دعا قبول کروں؟ حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ محترم دوستو، ان احادیث کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس قیمتی وقت کی اہمیت بتاتے چلیں کہ یہ وقت کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ جب ہمارا مالک خود ہی آواز دیتا ہے، مانگ لو مجھ سے جو ابھی اس وقت مجھ سے مانگنا ہے۔ اگر آپ کی آنکھ رات کو کھل جاتی ہے تو فوراً اٹھ جائیں اور اپنے رب سے اپنے لیے مانگ لیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص رات کو اٹھے اور دعا کرے، یا اللہ مجھ کو بخش دے، تو اس کی دعا قبول ہوگی۔ اگر وضو کرے اور نماز پڑھے تو نماز قبول ہوگی۔
یہاں نماز سے مراد نماز تہجد ہے۔ دوسری حدیث سنیے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جسے وہ پسند کرتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز دیکھے جس کو وہ ناپسند کرتا ہے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، اس کے شر سے پناہ مانگے، اس کا ذکر کسی سے نہ کرے تو وہ اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اکثر دوست برے خواب بیان کر رہے ہوتے ہیں اور تعبیرات پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو اس بات کو ملحوظ رکھیں کہ بہتر ہے کہ آپ برے خوابوں کی تعبیر نہ پوچھیں، اور جب کبھی رات کو آنکھ کھلے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان فرامین پر ضرور عمل کریں، اور اگر آپ کا بستر سے اٹھنے کو دل نہیں کرتا تو پہلی حدیث مبارکہ پر عمل کر کے 2 سے 5 منٹ کے لیے دعا کریں کہ اے اللہ مجھ پر اپنے رحمت فرما، اور اس مقدس لمحے سے فائدہ اٹھائیں۔ اس وقت میں آپ کو بار بار پکارا جاتا ہے کہ انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے اسے پہچانو اور اسے پورا کرو۔ محترم ناظرین، قرآن مجید کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی یہ صفت بیان فرمائی ہے، وہ رات کے وقت تھوڑا سوتے ہیں اور آخر رات میں مغفرت مانگا کرتے ہیں۔ دوستو، ہر چیز کے پیدا ہونے کا اور پرورش پانے کا ایک خاص موسم ہوتا ہے۔ ہریالی اور خوبصورتی بہار کے موسم میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اسی طرح چاند 29 دن کے سائیکل کے بعد پھر سے نزول لینا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح رات کے پچھلے حصے میں روحانی دنیا کی بہار کا موسم ہوتا ہے، رحمت کے نزول کا وقت ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ اپنی نیند سے اٹھے اور اپنی خواہشوں کا اظہار کرے۔ اس وقت رب کائنات تمام خزانے بانٹنے کے لیے بےتاب ہوتا ہے، اور اس لمحے کی فضیلت صرف اسلام ہی نہیں بلکہ اس کی تمام مذاہب سائنٹیفک تھیوری بھی بیان کر چکے ہیں، اور سائنسدانوں نے بہت ریسرچ کے بعد لوگوں کو اس بات سے آگاہ کیا ہے کہ صبح سویرے اٹھنے کے بعد سب سے پہلا کام ایکسرسائز کرنی چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، اور جدید سائنس بھی کہتی ہے کہ نماز ایک بہترین ایکسرسائز ہے۔ اس کے ہر رکن کے الگ الگ فوائد ہیں۔ نماز سے جسم کی تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے جو حکم دیا، آج اربوں روپے خرچ کر کے سائنس اس کو سچ ثابت کرنے لگی ہے۔ لیکن کچھ تعصب رکھنے والے لوگ اب بھی اسلام میں خامیاں نکالنے پر گامزن ہیں اور ہمیشہ منہ کی کھاتے ہیں۔ اگر آپ کی اس وقت آنکھ کھلتی ہے تو ضرور اٹھیے، وضو کیجیے تاکہ آپ اچھی طرح جاگ جائیں اور پاک ہو جائیں، یا کچھ دیر کے لیے لمبے لمبے سانس لیں تاکہ آپ کے جسم سے بیماریاں خارج ہو، اور سجدہ کرتے وقت جب آپ نیچے کو جھکتے ہیں تو دماغ کو زیادہ خون ملتا ہے۔ نماز میں سجدے کی حالت میں بندہ مومن کے لیے اللہ کی بندگی کے حوالے سے بہترین حالت ہے، اور یہی دعا کے لیے سب سے اچھا موقع ملتا ہے۔ اور ایسا کیوں نہ ہو، کسی مومن کے لیے اپنے رب کے سامنے عاجزی اور پستی کو اختیار کرتے ہوئے اپنی پیشانی کو جھکانا بہت محبوب ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بہترین سے نوازتا ہے اور اپنے قرب کا شرف بخشتا ہے۔ رات کو تہجد کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھ لیا کرو جو آپ کے حق میں زائد چیز ہے۔ کیا عجب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں جگہ دے۔ مقام محمود مقام شفاعت کبریٰ ہے، جس پر قیامت کے دن فائز ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی بخشش کرائیں گے۔ مذکورہ ارشاد کی روشنی میں مسلمان کو چاہیے کہ رات کو جس وقت آنکھ کھل جائے وضو کر کے 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت یا 8 رکعت جس قدر طاقت اور فرصت ہو، دل کی رغبت ہو، پڑھ لیا کریں، تہجد کا ثواب مل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں تمام برائیوں سے دور رکھ کر زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔